عید الفطر کا مبارک چاند نظر آ چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو، میرے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، آج کی یہ رات صرف مبارکباد دینے کی رات نہیں ہے، یہ رات تو اپنی قسمت بدلنے کی رات ہے۔ میں آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ 4 صاف اور سیدھے کام بتانے آیا ہوں جو آج کی رات آپ کی خالی جیب کو نوٹوں سے بھر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رزق آتا ہے پر ٹکتا نہیں، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، یا ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حالات سے تھک چکے ہیں تو آج کی یہ رات آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ایک چھوٹا سا کلمہ آپ کی برسوں کی تنگی کو کیسے جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ میں آج وہ 4 وظیفے لایا ہوں جن کا رزلٹ بہت جلد ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ پڑھتے تو ہیں پر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہی وہ چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ کو اب تک کروڑ پتی بننے سے روک رہی ہے۔ میں ابھی اسی ویڈیو میں وہ 4 بڑے راز کھولنے والا ہوں جو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے۔ لیکن خبردار، جہاں آج اللہ کی رحمتیں جوش میں ہیں، وہیں شیطان بھی زنجیروں سے آزاد ہو کر آپ کو بہکانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ آپ کو بازاروں کی چمک دمک، فضول کاموں اور گناہوں میں الجھائے گا تاکہ آپ ان رحمتوں سے محروم رہ جائیں جو آج آسمان سے بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفے کیے پر کچھ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، آپ نے وہ خاص گھڑی پہچانی ہی نہیں۔ میں آج آپ کو وہ خفیہ تسبیح بتانے والا ہوں جو صرف بڑے بڑے عاملوں کے سینے کا راز ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے کے لیے صرف 5 منٹ ہیں تو یہ 5 منٹ آپ کی اگلی 50 سال کی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ بس میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میں اب اس انعام کی رات کا وہ پہلا بڑا خزانہ کھولنے والا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے ان بندوں کو نوازتا ہے جنہوں نے پورا مہینہ اس کی رضا کے لیے پیاس اور بھوک برداشت کی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج کی یہ گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں۔ لوگ بازاروں کی رونق میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اصل رونق تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں آج جو 4 مستند کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں نا، ان کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وظیفے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق کی تنگی کو بھی دور کر دیں گے۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب آپ اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ کو پکاریں جو آج کی رات میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ خاص وقت کون سا ہے اور وہ 4 کلمات کون سے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کا آخری حل ہے؟ آئیے اب پہلے خزانے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے بڑے خزانے کو کھولنے کا جو آج کی رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ اسے صرف ایک دعا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں عرش والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عجیب سوال کیا۔ آپ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی خاص چیز عطا فرما، کوئی ایسا ذکر بتا دے جو صرف میرے لیے ہو، جس سے میں تجھے پکاروں اور میری ہر بگڑی بن جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور عرض کی، باری تعالیٰ، یہ کلمہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو سب سے الگ ہو۔ تب اللہ رب العزت نے وہ بات فرمائی جو آج آپ کے بھی ہوش اڑا دے گی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میرا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا یہ کلمہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا سوچیں، جس کلمے کا وزن 7 آسمانوں سے زیادہ ہو، کیا وہ آپ کی غربت کا وزن نہیں اٹھا سکتا؟ کیا وہ آپ کے قرض کی دیوار کو نہیں گرا سکتا؟ آج کی یہ رات وہی رات ہے جب آپ لوگوں نے اس کلمے کی طاقت کو آزمانا ہے۔ لوگ در در کے دھکے کھاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، لیکن اس خزانے کی طرف نہیں آتے جو خود اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو سالوں سے رکا ہوا ہے، تو آج کی رات اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے کوئی جادو، کوئی بندش اور کوئی رکاوٹ نہیں ٹک سکتی۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ کا رابطہ سیدھا اس ذات سے جڑ جاتا ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ اب غور سے سن لیں کہ آج کی اس مبارک رات میں آپ نے اس کلمے کو کس تعداد میں اور کیسے پڑھنا ہے۔ اس کا اثر تبھی ہوگا جب آپ اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کی رات آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ تعداد تھوڑی بڑی ضرور لگ رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیں انعام بھی تو بہت بڑا ملنے والا ہے نا۔ آپ اسے تسبیح پر پڑھیں یا انگلیوں پر، بس دل میں یہ یقین رکھیں کہ جیسے جیسے آپ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کی تنگی ختم ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ 2000 بار پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کل صبح آپ کو خوشخبری سنا دے گی۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کو صرف پہلا خزانہ بتایا ہے، ابھی 3 اور ایسے وظیفے باقی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ لیکن ان وظیفوں سے پہلے ایک بہت بڑی بات، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی اس مبارک رات میں جب اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہے، آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں اپنا نام یا اپنی وہ حاجت جس کے لیے آپ پریشان ہیں وہ لازمی لکھ دیں۔ ہم ان تمام ناموں کو اپنی آج کی خصوصی دعا میں شامل کریں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین آپ کی تقدیر بدل دے۔ اور یاد رکھیں، اس ویڈیو کو اپنے کسی ایک ایسے دوست یا رشتہ دار کو ضرور بھیجیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی تنگی دور ہو جائے اور وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے وظیفے میں وہ برکت آئے گی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب میں اس دوسرے خزانے کا ذکر کرنے والا ہوں جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر آپ کی دعا اب تک پوری نہیں ہوئی تو سمجھیں کہ آپ کے پاس وہ چابی نہیں تھی۔ وہ چابی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں آپ کو وہ چابی دینے لگا ہوں جس کے بغیر عرش کے دروازے نہیں کھلتے۔ آپ نے پہلا کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی دعا کے ساتھ یہ دوسری چیزیں نہیں جڑی تو آپ کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ لٹکی رہے گی، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے درود ابراہیمی، وہی درود پاک جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ تو بھائی، فرق پڑھنے میں نہیں، فرق طریقے اور یقین میں ہے۔ آج کی رات درود ابراہیمی پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بند تالے میں صحیح چابی گما دیں۔ ایک واقعہ یاد رکھیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرض نے میری کمر توڑ دی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان بزرگ نے صرف ایک مشورہ دیا کہ کہا، آج کی رات درود ابراہیمی کو اپنا لو۔ کچھ دن بعد وہ بندہ ملا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے راستہ بنا، لیکن اللہ نے میرے غیب سے ایسے انتظام کر دیے کہ میرا سارا قرض اتر گیا اور آج میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ کی ایک رحمت بھی ہو جائے، کیا وہ غریب رہ سکتا ہے؟ کیا وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ درود ابراہیمی وہ وظیفہ ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کی دعا سیدھی اللہ کے حضور قبول ہو جائے، تو اس درود پاک کو ہلکا نہ لیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو خود اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کا قرب پا سکیں۔ اب دھیان سے سنیں کہ آپ نے آج کی رات یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ مکمل کر لیں تو تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے ذہن میں اپنی وہ سب سے بڑی حاجت لائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کل صبح تک پوری ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کی تعداد کیا ہوگی، نوٹ کر لیں۔ آج کی مبارک رات میں آپ نے درود ابراہیمی کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ بس 100 بار درود پڑھتے جائیں اور یہ سوچیں کہ آپ کی دعا کو پر لگ گئے ہیں اور وہ عرش کی طرف اڑ رہی ہے۔ جب آپ یہ 100 بار مکمل کر لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کو ایک ایسی تسلی ملے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کام کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی، اگر آپ کا یقین کامل ہے تو میں اللہ کی رحمت پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کی یہ رات خالی نہیں جائے گی۔ اگر آج بھی آپ کی تنگی دور نہ ہوئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے دل سے نہیں مانگا، اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہم ہی لینے والے نہیں بن رہے۔ آج کی اس رات میں جب آپ یہ وظیفے کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے گھر میں یا اپنے دل میں ایک خاص نشانی محسوس ہوگی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ سکون کی وہ ٹھنڈک جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کی پکار سن لی گئی ہے۔ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی علامت ہے جو ظاہر کرے گی کہ آپ کا وظیفہ قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ بات آنے لگی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، لیکن پھر بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رزق کیوں نہیں آ رہا، تنگی کیوں نہیں جا رہی۔ تو دوستو، آپ کے اور آپ کے رزق کے درمیان ایک بہت بڑی کالی دیوار کھڑی ہے۔ وہ دیوار کیا ہے؟ وہ آپ کے اور میرے وہ گناہ ہیں جو ہم دن رات کرتے ہیں۔ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کسی کا دل دکھا دیا، کبھی کسی کی غیبت کر دی۔ یاد رکھیں، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رزق تو آسمان سے اترتا ہے، لیکن ہمارے گناہ اسے راستے میں ہی روک لیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جب تک وہ گناہوں کی دیوار نہیں گرے گی، آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ آج کی یہ چاند رات وہ رات ہے جب آپ نے اس دیوار کو پاش پاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تم پر آسمان سے بارش کی طرح رزق برساؤں گا۔
दोस्तों ये वादा मेरा नहीं, ये वादा उस परवरदिगार का है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक बंदा रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास आया और कहा कि हजरत, पाके कर रहा हूँ, बच्चे भूखे हैं, कोई वजीफा बताएं। उन बुजुर्ग ने कहा कि जाओ इस्तगफार करो। दूसरा आया, उसने कहा कि औलाद नहीं हो रही, उन्होंने कहा कि जाओ इस्तगफार करो। तीसरा आया, उसने कहा कि कारोबार ठप हो गया है, उन्होंने उसे भी यही कहा कि जाओ और इस्तगफार करो। लोगों ने पूछा कि हजरत, मसले सबके अलग अलग हैं और हल एक ही? तो उन्होंने फरमाया कि भाई, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो तौबा करता है अल्लाह उसे माल भी देता है, औलाद भी देता है और उसके लिए नहरें भी जारी कर देता है। तो मेरे भाइयों, आज की रात रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये ना सोचें कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ही आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकलेगा, अर्श पर आपके रिस्क के फैसले बदल दिए जाएंगे। आज की ये तौबा आपकी पिछली तमाम महरूमियों को खुशियों में बदल देगी। अब नोट करें कि आज की इस मुबारक रात में आपने ये तौबा किस तादाद में करनी है। जब आप दरूद पाक मुकम्मल कर लें तो अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदगी के साथ आपने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। इसकी तादाद वही है जो जंगे बदर के गाजियों की थी, यानी पूरे 313 मरतबा। जी हाँ, ये 313 का अदद कोई आम अदद नहीं है। इसमें वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। पूरे यकीन के साथ तस्बीह हाथ में पकड़ें और 313 बार इस्तगफार करें। जैसे ही आपकी ये तादाद पूरी होगी, आपको महसूस होगा कि आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और अल्लाह की रहमत ने आपको अपनी आगोश में ले लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था। 3 वजीफे आपने सुन लिए, आपने गुनाहों की दीवार गिरा दी, आपने अर्श की चाबी भी हासिल कर ली। लेकिन अब वक्त है उस खास तोहफे का जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान का तीसरा हिस्सा फरमाया है। दोस्तों, ये है सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। आपने दुनिया के बड़े बड़े मालदारों, सेठों और करोड़पतियों से सुना होगा कि उनके पास कोई ना कोई खुफिया फार्मूला होता है। मैं आज आपको वो फार्मूला देने लगा हूँ जो अर्श वाले ने हमें बता दिया है। सूरह इखलास वो सूरत है जो इंसान को किसी का मोहताज नहीं होने देती। ये वो सूरत है जो फाकों को घर से ऐसे भगाती है जैसे अंधेरा सूरज के आने से भाग जाता है। लोग कहते हैं कि हम मेहनत भी बहुत करते हैं पर बरकत नहीं होती। अरे भाई, बरकत तो तब होगी ना जब आपके घर में इस सूरत की गूंज होगी जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरत यानी सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। दोस्तों, जरा गौर करें, जो सूरत इंसान को जन्नत का हकदार बना सकती है, क्या वो उसे इस दुनिया में रुसवा छोड़ देगी? क्या वो उसे रिस्क के लिए तड़पता छोड़ देगी? हरगिज नहीं। आज की ये रात, ईद की ये मुबारक घड़ियां और सूरह इखलास का ये अमल, मैं कहता हूँ कि अगर पहाड़ जितना भी कर्ज हुआ तो वो भी रुई की तरह उड़ जाएगा। ये वो एटमी वजीफा है जो आपकी जिंदगी की काया पलट देगा। अब ध्यान से सुने, ये आखिरी और सबसे पावरफुल अमल आपने करना कैसे है। इस अमल का वक्त बहुत ही खास है। ये आपने इशा की नमाज के बाद इत्मीनान से बैठ कर करना है। सबसे पहले आपने अपने दिल में उस मकसद को लाना है जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। फिर आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वही दरूद जो हमने दूसरे वजीफे में सीखा। और इनके दरमियान में आपने पूरी तवज्जो के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है और पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बगैर आपने ये सूरत नहीं पढ़नी। अब इसकी तादाद क्या होगी, नोट कर लें। आज की रात आपने सूरह इखलास को पूरे 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। जी हाँ, सिर्फ 41 बार। ये वो अदद है जो बड़े बड़े बुजुर्गों और आमिलों का आजमूदा है। जब आप 41 बार ये सूरत मुकम्मल करेंगे तो समझ लें कि आपने अल्लाह के खजानों का दरवाजा बजा दिया है। अब वो दरवाजा खुलने ही वाला है। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था कि मैं आपको वो खास निशानी और वो खास वक्त बताऊंगा जिसमें दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो दोस्तों, सुन लें वो खास वक्त कौन सा है। आज की रात तहज्जुद से जरा पहले का वक्त और सहरी की घड़ियां कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर आप ये वजीफे इशा के बाद कर लेते हैं तो उसके बाद मांगी गई दुआ सीधी अर्श पर जाती है। वो खास निशानी क्या है? जब आप ये वजीफे मुकम्मल करेंगे तो अगर आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाए ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके सीने से हट गया है, तो समझ जाएं कि आपका वजीफा कबूल हो गया है और कल की ईद आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपने चारों बड़े खजाने हासिल कर लिए, आपने वजीफे भी कर लिए, लेकिन ठहरे, एक ऐसी बात है जो अगर आपने ना की तो आपके तमाम रोजे और आपकी तमाम इबादत जमीन और आसमान के बीच लटकी रह जाएंगी। वो क्या है? वो है सदका फित्र यानी फितराना। बहुत से लोग वजीफों के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की रहमत का रास्ता गरीबों के चूल्हे से होकर गुजरता है।
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ اس لیے واجب کیا تاکہ عید کے دن کوئی غریب بھوکا نہ رہے، کوئی بچہ نئے کپڑوں کے لیے نہ ترسے اور کسی بیوہ کے گھر میں اندھیرا نہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو خود تنگ ہیں، ہم کیسے دیں؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سمندر کی طرح بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 300 روپے بھی ہیں تو وہ کسی مستحق کو دے دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک دعا آپ کے ان تمام وظیفوں کو قبولیت کی مہر لگوا دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ فطرانہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو۔ اگر روزے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ فطرانہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات جو وظیفے آپ نے کیے ہیں ان کا رزلٹ کل صبح ہی آپ کو مل جائے تو عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرانہ ضرور نکال دیں۔ یہ وہ آخری کڑی ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے آج کی اس مبارک رات کی سب سے قیمتی گھڑی کا، یعنی دعا۔ اب میں ہاتھ اٹھانے لگا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، بس میرے ساتھ مل کر آمین کہیں۔ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین آج سب کی آپ کی تقدیر بدل دے۔ یا اللہ، آج کے اس مبارک رات کے صدقے، اس چاند رات کے صدقے، جو ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں انہیں خالی نہ لوٹانا۔ مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ جن کے سروں پر قرض کا بوجھ ہے، غیب سے ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو بہنیں اور بیٹیاں اچھے نصیب کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ یا باری تعالیٰ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں۔ آج کی اس انعام کی رات میں ہمیں محروم نہ رکھنا۔ کل کا عید کا سورج ہمارے لیے خوشیوں کا، برکتوں اور کامیابیوں کا پیغام لے کر آئے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہماری خصوصی دعا کی لسٹ میں شامل ہو تو ابھی کامنٹس میں آمین لکھیں اور اپنا مسئلہ یا نام درج کریں۔ میں خود ایک ایک کامنٹ پڑھوں گا اور آپ کے لیے انفرادی طور پر دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی روحانی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مبارک گھڑی مس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ